اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ میں کسی کے گھر گئی۔ میں اسلام سے جڑی باتیں بتاتی رہتی تھی۔ مجھے عادت بھی ہے، کسی اپنے رشتہ دار کی لڑکی کو میں جسے حدیث سنایا کرتی تھی۔ میں نے کہا، کل مجھے فلاں نے بہت ڈانٹا، مجھے بہت ذلیل کیا۔ اس لڑکی نے کہا، تو آپ نے کچھ نہیں کہا؟ میں نے کہا، مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر دے دو۔ اس نے کہا کہ آپ کو صبر نہیں مانگنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، صبر تو اچھی بات ہے۔ تو مجھ سے بحث پر اتر آئی۔ اس نے مجھ سے کہا، مجھے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ کون سا حدیث صحیح ہے، کون سا غلط ہے۔ یوٹیوب پر دیکھیں گے تو وہ اتنا بحث پر اتر گئی کہ میری ہر بات کو غلط کہنے لگی۔ اتفاق سے مجھے اس کی دادیحال میں جانا پڑا کیونکہ اس کے دادا کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہاں مجھے اس لڑکی سے کوئی بحث نہ ہو اس کا میں نے بہت اہتمام کیا تھا، لیکن کسی بات کو لے کر اس نے دوسروں سے بھی مجھے بحث کا ذریعہ بنانے لگی۔ میں اپنے اوپر شرمندہ ہوئی۔ آگے چل کر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ صوفے پر ہیں اور کچھ لوگ زمین پر بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں۔ میں نے منع کرنا چاہا، لیکن میں جانتی تھی کہ میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ میں چپ ہو کر پارا لے کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں میت کو دیکھنے آئے ایک آدمی نے کہا، بڑی بے حکمتی ہو رہی ہے، کچھ لوگ زمین پر بیٹھے ہیں تو کچھ لوگ صوفے پر۔ حالانکہ میں بھی اس بے حکمتی کا سبب بن گئی تھی، لیکن مجھے اس آدمی کا اسلام کے حق میں آواز اٹھانا اچھا لگا۔ آرام کے لیے جدھر حدیث کی کتابیں تھیں سب ادھر پیر کر کے لیٹی تھی۔ مجھے بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے منع کیا۔ میں نے کہا، یہ بے حکمتی ہے، لیکن بحث آج کل کے زمانے میں بہت بڑی چیز ہے جس میں پیسہ تو لگتا نہیں ہے، اور مدعا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، بس بحث چالو ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں نے بحث نہیں کیا، لیکن وہ لوگ مجھ سے زبردستی کہہ رہی تھیں تو میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے بیٹھنے کے انداز میں ٹیک لگا لیا، اور پھر میں نے کہا، پھر ترنت اٹھ گئی اور کہا، مجھے آرام نہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگ برا مان گئے، کہنے لگے، ہم لوگ بھی پہلے بہت اہمیت دیتے تھے، لیکن ایک مولانا کے بیان سے اب ہم اتنا نہیں سوچتے۔ میں نے کوئی بحث نہیں کی۔ یہ بات تو آپ کے اوپر ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کتنی اہمیت دیتے ہو۔ مجھے صرف اللہ تعالیٰ کے لکھا ہوا کی طرف پیر رکھ کر نہیں سوچ سکتی، تو وہ تو حدیث اور قرآن ہے۔ ایک مشہور بادشاہ ایک شب وہ سونے جا رہے تھے، اتفاق سے طاق پر نگاہ پڑی، دیکھا قرآن مجید رکھا ہوا ہے۔ اگر پیر پھیلاتے تو قرآن کی بے ادبی ہوتی۔ چارپائی کا رخ بدلا، لیکن اس خیال سے نہ سو پائے کہ میرے کمرے میں اللہ کا فرمان رکھا ہے، اس کو سمجھنے اور پڑھنے کی بجائے غافل پڑا سوتا رہوں۔ سوچا قرآن مجید کو اٹھا کر پاس والے کمرے میں رکھ آؤں، پھر آرام کروں۔ یہ سوچ کر کانپ گئے۔ سوچا کہ بڑی بے ادبی ہوگی کہ محض اپنے آرام کے لیے اللہ کا کلام کو دوسرے کمرے میں ہٹا دوں۔ اللہ کی محبت ہی ہمیں اس کی نافرمانی سے روکتی ہے۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ قرآن مجید اور حدیث کو یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کتنی عزت دیتے ہیں۔